اسٹارٹنگ سین میں دو دوست جنگل میں ہوتے ہیں۔ ایک دوست لوما سانپ پکڑتا ہے اور اپنے دوست کو سانپ سے ڈراتا ہے۔ پھر دونوں کو جنگل میں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے تو لوما کو دوست واپس جانے کا کہتا ہے۔ لوما نہیں مانتا اور پھر اچانک سے ایک بہت بڑا سانپ لوما کے دوست پر حملہ کرتا ہے۔ لوما جب پیچھے دیکھتا ہے تو اس کا دوست اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوتا اور کچھ لمحے بعد لوما کا دوست کی باڈی اوپر سے گرتی ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لوما کافی ڈر جاتا ہے اور سانپ پھر لوما کو بھی اپنا شکار بناتا ہے۔ سین بدلتا ہے اور ہم ایک پیسنجر ٹرین کو دیکھتے ہیں۔ ٹرین میں موجود ایک بچہ فینگ سگریٹ سیل کر رہا ہوتا ہے تو ایک پیسنجر ینگ بچے کو 1 روپے میں 3 سگریٹ دینے کا کہتا ہے۔ اسی ڈبے میں موجود وہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر غصہ ہوتا ہے۔ تیسرا پیسنجر جو جس کی بیوی ماں بننے والی ہوتی ہے وہ بیوی کو کسی پوتر جگہ لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ایک اور پیسنجر کیپٹن لو اور اس کی ہونے والی بیوی صوفیا جو ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اور ان دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ لو صوفیا کی فرمائش پر لوکل ڈبے میں اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لو کے سپاہی دوسرے بزنس کلاس ڈبے میں ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی لنگ ٹرین کی کھڑکی سے ایک 2 سروں والے بہت بڑے سانپ کو کسی انسان کا شکار کرتے دیکھتا ہے۔ پھر شیخ لوکل ٹرین ڈبے میں سانپوں کا سوپ سیل کرنے آتا ہے اور ایک سانپ لو کے پیٹھ پر چڑھ کر جیسے ہی لو پر اٹیک کرتا ہے تو موقع پر شیخ سانپ کو پکڑ کے مارتا ہے اور لو کو بچاتا ہے۔ فینگ لو کو شیخ کو انعام دینے کا کہتا ہے کہ اس نے تمہاری جان بچائی تو لو اس پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی ایک چال ہے پیسہ کمانے کی۔ صوفیا لو کو بتاتی ہے یہ بندہ ایسا نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، اور پھر اچانک سے ٹرین ایک ویران جگہ پر رک جاتا ہے۔ سب ٹرین کی چھت کی طرف دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ چھت کے اوپر جا رہے ہیں۔ ایک پیسنجر ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو کوئی چیز اس کو اوپر کی طرف بہت تیزی سے کھینچ لیتا ہے اور اس کا خون کھڑکی کے شیشے پر بہتا ہے۔ سارے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور اچانک سے فوجیوں کے ڈبے سے فائر کی آواز آتی ہے اور ایک پیسنجر آگے جاتا ہے تو ایک سانپ اس کو گلے پر کاٹتا ہے اور پھر کھڑکیوں سے بہت سارے زہریلے سانپ ٹرین کے ڈبے میں آتے ہیں اور لوگوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو سانپ کاٹتا ہے تو وہ ٹرین سے باہر جاتا ہے اور ٹرین سے باہر میدان میں بہت سارے سانپوں میں گرتا ہے اور ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے ایک سانپ پیچھے سے کاٹتا ہے۔ فینگ ٹرین کی کھڑکی بند کرتا ہے تو سانپ اس کو ہاتھ پر کاٹتا ہے۔ ینگ باتھ روم میں جاتا ہے سانپوں سے بچنے کے لیے تو وہاں ایک شخص سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے مر گیا ہوتا ہے اور سانپ ینگ پر اٹیک کر کے ڈستا ہے۔ ٹرین میں سارے پیسنجر لہسن کو چبا چبا کر سانپوں پر پھینکتے ہیں اور سارے سانپ واپس جاتے ہیں۔ صوفیا ایک زخمی عورت کی مدد کرتی ہے اور 2 سروں والا ناگ ٹرین کے دروازے سے آتا ہے اور اس زخمی عورت کو کاٹ جاتا ہے اور باقی لوگ ناگ سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ناگ بھی ان کے پیچھے آتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کو مارتا ہے۔ کچھ لوگ فوجیوں کے ڈبے میں جاتے ہیں۔ سانپ ڈبے کے دروازے کو توڑتا ہے اور ایک سپاہی کو زخمی کرتا ہے۔ سپاہی ناگ پر فائر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو روکتے ہیں اور پھر شیخ پانی کے ذریعے ناگ کو روکتا ہے۔ سارے پیسنجر ٹرین کے اوپر چڑھتے ہیں۔ ایک زخمی سپاہی بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو لو اس کو شوٹ کرتا ہے۔ ناگ بھی پیسنجر کے پیچھے ٹرین کی چھت پر آتا ہے اور کچھ لوگوں کو مارتا ہے۔ پھر سارے پیسنجر ٹرین سے اترتے ہیں۔ ناگ بھی سب کے پیچھے آتا ہے اور ایک عورت کو کھا جاتا ہے۔ شیخ اور باقی سب راستے کے درمیان آگ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ناگ وہاں سے واپس جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے۔ سب جنگل میں ایک جگہ پر رکتے ہیں۔ شیخ فینگ کے ہاتھ سے زہر چوس کر نکالتا ہے تو ینگ شیخ کو پیسے دینے کا لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا زہر بھی چوس کر نکالو۔ لو سب کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی چال تھی تاکہ سانپوں سے سب کو ڈسوائے اور پھر ان سے پیسے لے کر علاج کرے۔ صوفیا شیخ سے پوچھتی ہے کہ کوئی حل ہے تمہارے پاس جس سے سب کا علاج ہو؟ شیخ بتاتا ہے ہاں میرے پاس گھر میں کچھ دوائیاں ہیں جس سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، اور پھر سب کو اپنے گاؤں لے کر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سانپوں نے اٹیک کر کے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو مارا ہوتا ہے۔ شیخ اور سب مندر جاتے ہیں اور مندر میں اس کے پیرنٹس سانپ کے ڈسے ہوئے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ صوفیا بھی اسی گاؤں کی ہوتی ہے اور اپنے فادر سے ملتی ہے جس کو بھی سانپ نے کاٹا ہوتا ہے۔ شیخ اپنی ماں سے ملتا ہے۔ جو اور ینگ دوا پیتے ہیں تو شی بتاتی ہے کہ اس دوائی کا اثر کچھ دن ہی ہوتا ہے، اس سے مکمل طریقے سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پھر گاؤں والے شیخ کو یہ سب ہونے کا دوشی مانتے ہیں اور بتاتے ہیں
کہ اگر تم سانپوں کو نہیں مارتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ تو شیخ بتاتا ہے کہ حکومت سڑک بنانے کے لیے پہاڑوں میں بلاسٹ کر رہے تھے اور گاؤں والے درخت کاٹ رہے تھے، اس وجہ سے ان کی رہنے کی جگہ تباہ ہوئی، اس لیے سانپوں نے انسانوں کو مارنا شروع کیا۔ پھر صوفیہ کے فادر سب کو بتاتا ہے کہ یہ وقت لڑنے کا نہیں، زہر کا علاج ڈھونڈنے کا ہے۔ تو شیخ بتاتا ہے کہ اس کا علاج مجھے پتہ ہے اور ہمیں سپراج گھاٹی میں جانا ہوگا اور وہاں پر موجود ناگ پھولوں کو وہاں سے لانا ہوگا، اس کے ذریعے ہی اس کا علاج ممکن ہے۔ صوفیہ کے فادر بتاتا ہے کہ سپراج گھاٹی تو بہت خطرناک ہے اور وہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آیا، لیکن پھر بھی سب پھول کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ شیخ اور باقی سب لکڑیوں سے بنے کشتی میں ایک ندی کو پار کرتے ہوئے سپراج گھاٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لو پانی میں پیشاب کرتا ہے تو ایک مچھلی پانی سے اچھلتی ہے، جس سے لو ڈر جاتا ہے اور پانی میں گرتا ہے۔ لو واپس کشتی پر سوار ہوتا ہے اور ایک سپاہی پر اٹیک کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ ڈر کی وجہ سے کشتی کی رسی کو کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے ساری کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور سب پانی میں گرتے ہیں۔ سام بھی ان کی طرف آتا ہے، شی سام کو تیر مارتی ہے اور پھر سارے دوسرے کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ وہ جیب سے بم نکالتا ہے اور سام پر جیسے ہی پھینکنے والا ہوتا ہے تو بم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کشتی میں گرتا ہے اور سب کشتی سے کودتے ہیں اور بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کشتی بھی تباہ ہوتی ہے۔ سب کنارے پر آتے ہیں اور سپراج گھاٹی کا نقشہ بھی گیلا ہو کر خراب ہوتا ہے۔ تو شیخ اور باقی سب نقشے کے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے وہ سام کے انڈوں کو توڑتا ہے تو سام لو کو ہپس پر ڈستا ہے۔ سپاہی آ کر سام کو مارتے ہیں اور شیخ ایک گیجٹ کے ذریعے اس کا زہر نکالتا ہے۔ پھر آگے جاتے ہوئے سب ہیومن باڈی کو درختوں پر اسپائڈر کی جالوں میں لٹکتے دیکھتے ہیں۔ وہ ڈر سے چیختا ہے تو شی آ کر اس کو خاموش کرواتی ہے اور آگے بڑھنے کا کہتی ہے۔ ایک سپاہی ڈر سے فائر کرتا ہے اور ایک ہیومن باڈی نیچے گرتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے اسپائڈر نکل کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فینگ بھاگتا ہے اور ایک درخت سے ٹکراتا ہے تو ایک اور باڈی بھی گرتی ہے اور اس کے اندر سے بھی اسپائڈر نکلتے ہیں۔ سب اسپائڈر کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اسپائڈر جیسے ہی وو کو کاٹتا ہے تو شی اس کو بچاتی ہے۔ پھر لو کے چہرے پر اسپائڈر ہوتا ہے اور جو اپنی اسپون سے لو کو بچاتا ہے۔ سب اسپائڈر کو مار رہے ہوتے ہیں تو ایک اور سپاہی زمین پر گرتا ہے اور سب کے سب اسپائڈر اس کو کاٹتے ہیں اور باقی سب وہاں سے بھاگتے ہیں اور رات ایک مندر میں گزارتے ہیں۔ کئی سالوں پہلے اس مندر میں لوگ سانپوں کی پوجا کرتے تھے اور پھر لوگ سانپوں سے ڈرنے لگے اور اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صوفیہ کو اسپائڈر نے کاٹا ہوتا ہے تو شیخ اور شی صوفیہ کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھا کر کے اس کو ایک پانی کے ٹب میں بٹھاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہوتی ہے اور وہاں ایک شخص صوفیہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے چپکے سے اور اس کی طرف سام چھوڑتا ہے۔ سام اس کے ٹب میں جاتا ہے، صوفیہ چیختی ہے اور شیخ بھاگ کے ٹب سے سام کو نکالتا ہے۔ جب سارے سوئے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کا سایہ دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے۔ سب جاگتے ہیں۔ وہ اور باقی سب مندر سے باہر جاتے ہیں تو ایک پتلے پر دو سام ہوتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں، مگر سب بچتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی فائر کرتا ہے تو شیخ اور لو بھاگ کے ان کے پاس آتے ہیں۔ سب ایک جال میں پھنستے ہیں تو شیخ جال کو کاٹتا ہے۔ شیخ صوفیہ کی چیخنے کی آواز سنتا ہے۔ شیخ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ شیخ ایک سرنگ کے نیچے جاتا ہے صوفیہ کو ڈھونڈنے تو وہاں ایک چھوٹے قد والے ہو نامی شخص شیخ کو ملتا ہے۔ پیچھے سے لو آ کر ہو پر پستول رکھ کر پکڑتا ہے اور شیخ ایک باکس سے صوفیہ کو نکالتا ہے جس کو ہو نے اس کے اندر باندھ کر رکھا ہوتا ہے۔ فینگ ہو سے سپراج گھاٹی کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ کیا تم کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ تو وہ ہاں کرتا ہے۔ دو سروں والا ناگ بھی سپراج گھاٹی میں ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ہو سب کو سپراج گھاٹی لے کر جاتا ہے۔ سپراج گھاٹی کے اندر راستے میں ان کو خون چوسنے والے چمگادڑ نظر آتے ہیں اور سب خاموشی سے چمگادڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے راستے میں ایک کمزور لکڑیوں والا پل آتا ہے۔ ہو آسانی سے پل پار کرتا ہے۔ پھر شی اور وہ پل کو کراس کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو چلتا ہے اور پھر ینگ شی پل سے گرنے سے بال بچتے ہیں۔ ینگ پل کو کراس کرتے ہوئے اس کے سارے پیسے گرتے ہیں۔ خون چوسنے والے چمگادڑ جاگتے ہیں۔ صوفیہ، شیخ اور لو پل کراس کرتے ہیں اور دو سپاہی نہیں جاتے۔ چمگادڑ بھی آتے ہیں اور پل ٹوٹتا ہے تو سپاہی پل کی رسی اور لکڑی کو پکڑتے ہیں اور لو اور باقی سب کو جلدی سے پل کراس کرنے کا کہتے ہیں
اور پھر بہت سارے چمگادڑ 2 سپاہیوں کو مارتے ہیں۔ لو اپنے سپاہیوں کی موت پر بہت غمگین ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے 2 راستے آتے ہیں، تو شیخ صوفیہ، لو اور ینگ یہ ایک راستے پر جاتے ہیں اور باقی سب دوسرے راستے پر۔ شیخ والا گروپ کو پول ملتا ہے۔ پول ایک اونچی جگہ پر ہوتا ہے اور پول سے نیچے بہت سارے سانپ ہوتے ہیں۔ شیخ سانپوں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پولوں تک جاتا ہے۔ دوسرے گروپ والے ایک جگہ پر آتے ہیں تو ہو ان کو چھوڑ کر اور راستے بند کر کے جاتا ہے۔ وہاں پر ناگ بھی ہوتا ہے اور ناگ جو کے ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ پھر شی ناگ پر تیر چلاتی ہے تو ناگ اس کے پیچھے آتا ہے۔ شی اپنی قربانی دے کر راستہ بناتی ہے اور وہ اور جو کو واپس جانے کا کہتی ہے۔ ناگ شی کو کچا کھا جاتا ہے۔ پھر شیخ پول توڑتا ہے اور ینگ اس کو زیادہ پول توڑنے کا کہتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پسٹل لا کر لو کو ٹانگ پر گولی مارتا ہے اور شیخ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم مجھے پول نہیں دو گے تو میں صوفیہ کو مار دوں گا۔ شیخ پول ہو کو دیتا ہے اور پھر ہو اور ینگ آپس میں پولوں کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کے بعد ناگ ہو کو کھاتا ہے اور پولوں کے بیگ کے پیچھے ینگ سانپوں میں گرتا ہے اور مرتا ہے۔ ہو اور صوفیہ شیخ اپنی جان بچانے کے لیے ناگ سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر لو اپنی قربانی دے کر تھوڑی دیر کے لیے ناگ کو روکتا ہے۔ اس کے بعد ناگ یو کو بھی مارتا ہے۔ پھر ناگ جیسے ہی شیخ کو مارنے والا ہوتا ہے تو صوفیہ وہاں پر آتی ہے اور ناگ صوفیہ کے پیچھے آتا ہے۔ شیخ اور صوفیہ ناگ سے بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے، لیکن پھر شیخ ناگ کو پول دکھا کر جیسے ہی ناگ شیخ کو کھانے والا ہوتا ہے تو ناگ شیخ کے بجائے اپنی ہی جسم کو زخمی کرتا ہے اور شیخ تلوار سے ناگ کو کاٹتا ہے اور ناگ مرتا ہے۔ سپرائی گھاٹی سے شیخ اور صوفیہ اور وہ زندہ بچ کر جاتے ہیں۔ پھول کھانے سے سارے گاؤں والے ٹھیک ہوتے ہیں اور سب مل کر درخت لگاتے ہیں۔ یو کی بیوی ایک بچے کو جنم دیتی ہے، وہ بھی گاؤں والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور صوفیہ بھی۔ اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔